اسپیشل ریزیڈنس کی ایک فیسلٹی تھی 5 اگست 2019 کو، جیسے میں نے کہا ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو یہ سٹیٹس ختم کیا. یہ پہلی بار ہے میرے خیال دنیا میں. نارملی تو ہوتا ہے کہ کوئی شخص غداری کرتا ہے اپنے ملک سے. یہ پہلی بار تھا جب مودی حکومت نے اپنے شہریوں سے غداری کی، کشمیریوں سے غداری کی اور ان سے ان کا جائز حق سلب کیا. بین الاقوامی قراردادیں اور جو بین الاقوامی قوانین تھے ان کی خلاف ورزی کی، انسانی حقوق کو پامال کیا. اور 2019 سے لے کے ہم اس کو مسترد کرتے آ رہے ہیں، اور آج ایک بار پھر یہ اسمبلی مجھے پورا یقین ہے کہ اس قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے اس قرارداد کو منظور کرے گی. مودی حکومت کی اس انلیگل ان ہیومن جو ان کی سٹیپ تھا اس کو مسترد کرے گی. سر، یہ دن ہمارے لیے کشمیری عوام کی جد و جہد، ان کی قربانیوں اور ان کے غیر متزلزل حوصلے کو یاد دلاتا ہے. ہمیں آج ایک بار پھر یہ عہد کرنا ہے کہ جو ہندوستانی حکومت نے پرامن شہریوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں ان کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، اظہار پر پابندی ہے اور ہر روز انسانیت شرمندہ ہو رہی ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کریں. مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس کے بانی نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ہی مؤثر طریقے سے، جب سے وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، اس کے بعد پرائم منسٹر بنے، انہوں نے کشمیریوں کی آواز پوری دنیا میں بلند رکھی. ہمیں ابھی بھی ان کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ انہوں نے کہے تھے کہ میں کبھی نیند میں بھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا. اور ان کے یہ الفاظ کہ we'll fight 1,000 years for کشمیر ہی ہماری پوری فارن پالیسی کی بنیاد ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے. اس کے بعد چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں جنہوں نے کشمیر کے کاز کو دنیا میں زندہ رکھا، اور میں خود پرسنلی اس کا گواہ ہوں. جب وہ ایگزائل میں بھی تھیں تو جب بھی باہر ملکوں میں جایا کرتی تھی، خاص طور پہ کشمیر کے کاز کے لیے ہر ایک سے نہ صرف بات کرتی تھی، لیکن جب ان کشمیری آرگنائزیشنز کو دنیا میں کوئی ملنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ ہر جگہ جا کے میٹنگز کرتے تھے. پھر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی صدارت کے دوران کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ اٹھایا. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو فارن منسٹر تھے پاکستان کے، اس وقت خاص طور پہ انہوں نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ کشمیریوں کی جدوجہد اور کشمیریوں کے لیے جو ان کی حقوق کی پامالی کی گئی ہے اس پہ انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک مؤثر آواز اٹھائی. خاص طور پہ اس سال جب بھارت نے مئی کے مہینے میں ایک کوشش کی تھی کہ اپنے مذموم عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، آزاد جموں اینڈ کشمیر پہ حملہ کیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں بھارت کو ہماری مسلح افواج اور ہمارے پورے ملک نے، ہم اس پہ قراردادیں پاس کر چکے اس اسمبلی میں بھی، پورے ملک نے ایک مؤثر جواب دیا اور معرکہ حق جو 6-7 مئی سے لے کے 10 مئی تک اس کا خاتمہ کیا.
ان کی جہاز گرائے، ان کے ایسٹس گرائے، ان کے ایئر فیلڈز تباہ کی، اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہندوستان کو سیز فائر کے لیے امریکہ کو صدا دینی پڑی، اور امریکہ نے اس وقت بروکر کی وہ سیز فائر۔ اس وقت ہمارا ایک کھلا پیغام ہے بھارت کو کہ وہ کسی بھی طریقے سے کشمیر کے عوام کی آواز مزید بند نہیں کر سکتا۔ اس وقت یہ ہمارا فارن پالیسی کا ایک مین فاؤنڈیشن ہے۔ کشمیر ہمارا ٹوتھ اینگ ہے، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ ہم اس ایوان میں کشمیری عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ سندھ کی عوام، سندھ کی حکومت اور صوبائی اسمبلی سندھ ان کے حق کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم کشمیریوں کی عوام کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم بھارت کے ظلم کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا حق خود ارادیت دیا جائے۔ کشمیر بھارت کا نہیں ہے، کشمیر کشمیر کے شہریوں کا ہے، اور یہ حق صرف ان کا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو ضم کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوری امید کرتا ہوں کہ بھارت کو جو اس سال شکست ہوئی ہے جنگ میں، اس سے وہ سبق حاصل کرے گا، اور جو مظالم، خاص طور پہ وہ مظالم جو انہوں نے 5 اگست 2019 سے کشمیر میں شروع کیے ہیں، ان کی اپنی عوام ان کے خلاف آواز اٹھائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کی حق خود ارادیت جو UN ریزولوشنز کے مطابق ہیں ان کو حق دلانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آج کے دن میں جب ہم کشمیریوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم غزہ میں جو اسرائیل مظالم ڈھا رہی ہے ان کے اوپر بھی اسرائیلی زائنسٹ کی سخت مذمت کریں، اور عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے، اس لیے کہ یہ صرف ایک اسلام یا مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں انسانیت کی بات ہے، ہم پوری دنیا سے یہ شدید اپیل کریں کہ وہ جو مظالم اسرائیل غزہ میں ڈھا رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور پوری دنیا متحد ہو تاکہ مظالم بند ہو۔ اس وقت تو وہاں پہ ایک انسانیت جو وہاں پہ ایڈ دانے نہیں دے رہے ہیں، وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کے لیے پوری دنیا کو متحد ہونا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، خاص طور پہ آج یوم استحصال کشمیر کے دن پہ، اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں سندھ اسمبلی کو کہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہوم منسٹر صاحب نے، اور یہ پوری امید ہے کہ اس قرارداد کو اتفاق کی رائے سے منظور کر لیا جائے گا۔